کہ جس سال نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس سال طائف کے قریب ایک قبیلہ ہے بنو سعد، وہاں کی کئی دائیاں مکہ میں آئیں جن کے گھر کا خرچ ان بچوں کی تربیت پہ چلتا تھا، اور وہ امیر گھروں میں گئیں اور بچے اٹھائے اور سینے سے لگائے اور تنخواہ طے کی اور نکل گئی۔ جناب حلیمہ سعدیہ ایک غریب عورت تھی، یہ مختلف گھروں میں گئیں لیکن کوئی ایسا بچہ دستیاب نہ ہو سکا، اور اس گھر میں کئی دائیاں آئیں، لیکن جب ان کو دروازے ہی سے پتا چلتا کہ بچہ یتیم ہے تو بھاگ جاتی کہ ہمیں کیا ملے گا۔ اور حلیمہ سعدیہ واپس ہوتے ہوئے یہ سوچ رہی ہیں کہ جب سارے بچے انہوں نے لے لیے، مجھے کچھ نہیں، تو کیوں نہ جاتے ہوئے اس یتیم کو تو دیکھوں، یہی لے جاؤں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ اور یہ اللہ نے مقدر میں لکھا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو ہم نے یہ گوہر نایاب دینا ہے۔ اب جب یہ آتی ہیں اور آ کر ملاقات کرتی ہیں جناب آمنہ سے، حضرت آمنہ سے، اب ظاہر بات ہے جب بچہ پیدا ہو اور باپ بھی سر پہ نہ ہو تو اس وقت اس خاتون کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ یہ تو پیدائشی یتیم ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور پھر ہر دائی یوں ٹھکرا کے جا رہی ہے، تو اس وقت ان کے اندر کا کیا عالم ہوگا کہ میرے بچے کو تو کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اس کیفیت میں جب حلیمہ وہاں پہنچی، یہاں میں ایک اپنا تصور بھی پیش کرتا ہوں کہ حضرت آمنہ سوچتی ہوں گی، توجہ کیجئے گا، حضرت آمنہ سوچتی ہوں گی کہ آج عبداللہ زندہ ہوتے تو کم از کم میرے بیٹے کو کندھے پہ بٹھاتے، آج اس کے رخساروں کو چومتے، آج اس کو سینے سے لگاتے، اور جب یہ ذرا بڑا ہوتا باپ انگلی پکڑ کے چلاتا اور اس کو دور دراز علاقوں کی سیر کراتا اور اس کو بہترین کھلونے لا کر دیتا، اس کی خواہشیں پوری کرتا۔ لیکن باپ کے مرنے سے وہ سارے ارمان ٹوٹ گئے ہیں، سوائے حسرت کے اب میرے دامن میں کچھ نہیں۔ اب یہی آمنہ سوچ رہی تھی کہ یکدم تقدیر پکار اٹھی، اے آمنہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، دنیا میں جو بچے آتے ہیں ان کے سہارے ان کے سروں پہ ہوتے ہیں، اور میں نے اس بچے کا سہارا پہلے ہی اٹھا لیا، اور میں نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ محمد کو انسان کے سہارے کی نہیں خدا کے سہارے کی ضرورت ہوگی، لہٰذا ہم خود اس کو اٹھا کر چلیں گے تاکہ کسی انسان کا اس کی تربیت میں دخل نہ ہو۔ کل جب یہ اعلیٰ اور عظیم ہوگا تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ باپ نے تربیت کی اس لیے ایسے ہوا تھا، تو ہم ان پر یہ بات بھی آنا پسند نہیں کرتے، یہ براہ راست ہماری تربیت میں ہوں گے۔ باقی رہا جہاں تک تعلق اس چیز کا، اے آمنہ اگر اس کا باپ ہوتا اور اس کے لیے کھلونے لے کر آتا تو میں تیرے بیٹے کو ایسا بنا دوں گا کہ یہ اشارہ کرے گا، اس کے اشاروں سے آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دوں گا۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا کہ دنیا والے اپنے بیٹوں کو مری اور ایبٹ آباد لے کے جاتے ہیں، ارے دنیا کے بڑے بڑے عظیم ملکوں میں لے کے جاتے ہیں کہ ہم ان کو سیر کرائیں گے، وہاں کہا کہ وہ تو سیریں ایبٹ آباد اور مری کی کریں گے، لیکن جب تیرے محمد کا وقت دل ہوگا سیر کرنے کے لیے، میں فرش سے اٹھا کے اپنے عرش کی سیر اس کو کرا دوں گا۔ اس لیے اس چیز کا ارمان تم نے نہیں کرنا کہ دائیاں چھوڑ کے چلی گئیں، اب بچے کا کیا بنے گا۔ میں اس کے لیے ازل سے منتخب کر چکا ہوں کہ کس دائی نے تیرے گھر میں قدم رکھنا ہے، ہر ایک کے نصیب میں یہ غور نہیں ہے۔ لہٰذا حلیمہ سعدیہ جب آتی ہیں، انہوں نے جو ہی آ کے میرے نبی کا چہرہ دیکھا، ان کے دل میں ایسی محبت کا تیر لگا، انہوں نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا، انہوں نے کہا یہ بچہ میں لے کے جانا چاہتی ہوں، اور اجرت بھی طے نہیں کی ہے کہ کہیں یہ بچہ مجھ سے مس نہ ہو جائے۔ ایک لمحے میں اللہ نے حضرت حلیمہ کے دل میں ایسی محبت ڈالی کہ حلیمہ نے جو ہی اس نبی کو لیا، اور معصوم بچہ ہے اور اپنی سواری پہ بیٹھی، آتے ہوئے تاریخ میں ہے، سیرت حلبیہ میں ہے کہ جس وقت سواریاں آ رہی تھی دائیوں کی، اور سب سے کمزور اور لاغر سواری حلیمہ کی تھی، اور یہ سب سے آخر میں رہ جاتی تھی، باقی ٹاپو ٹاپ اور سب سے تیز آگے نکلتی تھی، اور وہ کہتی تھی حلیمہ تیز کیوں نہیں چلتی ہو؟ وہ کہتی ہیں کیا کروں، غربت ہے، سواری اتنی موٹی تازی نہیں ہے،
تو میں کس طرح اس کو تیز چلا سکتی ہوں؟ اب آسرے کے ساتھ آنا پڑے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اب یہی حلیمہ ہے کہ جب باقی امیروں کے بچے دائیوں نے اٹھا کر چل پڑی، حلیمہ آخر میں اپنے رسول کو، ہمارے نبی کو اٹھا کر جب چلتی ہیں، اپنی گود میں لیتی ہیں، سواری میں چلتی ہیں۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ عجیب بات ہے کہ جو سواری سب سے پیچھے رہ گئی تھی، محمد اس کے اوپر آئے، وہ سب سے آگے نکل گئی ہے۔ وہ ساری حیران ہے کہ یہ کون سی سواری ہے، سواری بدل دی ہے یا کیا کیا ہے؟ حلیمہ کا جواب تھا، سواری نہیں بدلی، سوار چینج ہو چکا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں دن بدن برکتیں آنا شروع ہو گئی، انہونے کام شروع ہو گئے کہ برکتیں ہی برکتیں، رزق چھت پھاڑ کے ہمارے گھروں میں آ رہے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ لاغر جانور توانا ہو گئے، بدحالی خوشحالی میں بدل گئی، اور ہمارے سالوں میں جو ہونا تھا وہ اللہ نے ہفتوں میں ہمیں دکھا دیا، اور ہم اپنے قبیلے کے خوشحال لوگوں میں کھڑے ہو گئے اور اپنے گھروں میں گئے۔ ان جانوروں کا بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا تعلق کہ ان کے اپنے، میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں اس سے پہلے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال حضرت حلیمہ کا دودھ پیا ہے۔ کتنے سال؟ 2 سال دودھ پیا ہے۔ 2 سال جب دودھ پی چکے، اس وقت حضرت حلیمہ اب مکہ مکرمہ میں لے کر آئیں کہ میں ان کی والدہ کے حوالے کروں دستور کے مطابق، لیکن مکہ مکرمہ میں خشک سالی تھی اور دائیں بائیں بھی غربت کا ماحول تھا، اور یہاں کوئی بیماری بھی ان دلوں میں پھیلی ہوئی تھی، اور حلیمہ کو بہانا چاہیے تھا کہ کسی طرح میں منت کر کے اس بچے کو دوبارہ ساتھ لے جاؤں۔ بے شک دودھ کو پلا لیا ہے، لیکن ماں تو ماں ہے۔ حضرت آمنہ کی منتیں کی ہیں کہ یہاں کا ماحول ٹھیک نہیں، بہت بیماری ہے، بچہ بیمار نہ ہو جائے، اور پھر اس طرح کی باتیں کر کے ان کو راضی کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، واپس تم لے جاؤ اپنے قبیلے میں۔ اب جب میرے نبی واپس آئے، 2 سال دودھ کی مدت پوری ہو گئی، اور آہستہ آہستہ کھیلنے لگے اپنے ان رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ، اور وہ بکریاں چرانے جاتے، اور آپ بھی اس چھوٹی سی عمر میں کہ 2 سال مزید بنو سعد میں رہے، کل 4 سال رہے، 4 سال، اور آپ جب باہر جاتے، ایک عجیب بات یہ تھی کہ ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت حلیمہ کے وہ بیٹے حضور کے بھائی بھاگ کر آئے کہ اے اماں، وہ جو مکی بچہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک عجیب واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنگل میں کھڑے تھے ہمارے ساتھ، کہ یکدم 2 بندے آئے اور انہوں نے آ کر اس کو لٹا لیا، ہمارے سامنے اس کا سینہ پھاڑ دیا، اور ہم یہ منظر دیکھ کر بھاگے۔ حضرت حلیمہ کو خوف لگ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 4 سال میں تھی کہ یہ واقعہ شک کے صدر پیش آیا۔ یہ ایک روحانی آپریشن تھا جو اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر کیا تھا کہ جاؤ میرے نبی کا سینہ چاک کرو، اندر سے دل نکالو، جنت کے پانی کے ساتھ اس کو دھو لو، اور اندر سے ایک کالے رنگ کا خون کا لوتھڑا باہر پھینک دیا، جس میں دنیا کی طلب یا خواہشات تھیں وہ نکال کر باہر پھینک دیا، اور ایمان اور حکمت سے بھر کر دوبارہ اندر رکھ دیا، اور پھر دل اندر رکھ کر ان فرشتوں نے اوپر یوں ہاتھ پھیرا تو اوپر جو چیر کا نشان ہے وہ نشان بھی باقی نہیں رہا۔ ادھر بچے بھاگے، حضرت حلیمہ خوف کی وجہ سے بھاگی کہ اللہ نہ کرے کہ اس کو کسی نے حملہ کر دیا ہو۔ اب جب آتی ہیں تو میرا نبی معصومیت میں، اس بچپن کے عالم میں آپ یوں ہی کھڑے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے آ کے گلے لگا لیا کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے؟ کون تھا؟ کہا تو میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، بس 2 بندے آئے، انہوں نے میرا سینہ کھولا، دل دھویا۔ اب وہ سارا سینہ دیکھ رہی ہیں لیکن کہیں ایک ذرے کا نشان بھی نہیں ہے۔ تو یہ رب اصل میں بتا رہا تھا، اے حلیمہ، اس نبی کو بھیجا تو اس دنیا میں ہے، لیکن اس کی تربیت کا انتظام ہم آسمانوں سے کر رہے ہیں۔ تو حضرت جناب ثویبہ کا دودھ پیا، جناب حلیمہ کا دودھ پیا۔ 2 سال بعد واپس بنو سعد میں آئے، 2 سال گزارے، 4 سال عمر ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے مکہ مکرمہ میں اس واقعے کے بعد ڈر گئیں، کیونکہ ان کو خوف لگ گیا کہ یہ جنگل میں کوئی جنات ہیں یا کوئی شیاطین، یہ کوئی غیبی مخلوق ہے، یہ کیا عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ ان بچوں نے بھی بتایا ہے اور یہ بچہ خود بھی بتا رہا ہے، لیکن ظاہری نشان کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت یہ راز کیا ہے؟ دونوں میں کسی کی نظر نہ لگ جائے اور کوئی ظالم اس کو نقصان نہ دے دے، اس سے پہلے ہمیں مکہ میں جانا چاہیے۔ اس لیے وہ واپس آئے، حضرت آمنہ کے حوالے کیا۔